برادران اسلام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے محتاجی، غریبی اور مفلسی کے سلسلے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو کیا حکم دیتا ہے۔ غریبوں، مفلسوں اور ناداروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کیسی ہمدردی کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اسلام، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ آپ غریبوں، محتاجوں، ناداروں کے ساتھ ویسا سلوک کریں تاکہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہو اور اس کے لیے آپ کو جزا دے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اس لیے ان سب باتوں کو جاننا اور سیکھنا اور یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمارا آخرت جو ہے ہمارے سامنے رہے اور آخرت کی نیت سے ہم غریبوں، ناداروں اور محتاجوں کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات وغیرہ دیں۔ فقر و محتاجی ایک مصیبت ہے جو آدمی کو تنگی و پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے اور اسے اس مقام سے نیچے گرا دیتی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے تجویز کیا ہے، بلکہ اس کا بھی اندیشہ رہتا ہے کہ اسے اس شرافت اور کرامت سے بھی محروم کر دے جس کی بنیاد پر اللہ نے اسے تمام مخلوقات میں افضل قرار دیا ہے۔ انسانی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ وہ کسی کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھے جس سے اس کے عیب نمایاں ہوں، یا پیروں میں چپل نہ ہو، یا وہ کئی دن کا بھوکا ہو، لذیذ اور اچھے کھانوں پر بار بار نگاہیں اس کی جاتی ہوں اور نامراد وہ حسرت زدہ واپس آ جاتی ہیں۔ جو لوگ ان دردناک مناظر کو دیکھتے ہوں اور ان پر کوئی درد یا بے چینی محسوس نہیں کرتے ہوں، وہ انسان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ انسانوں کے دکھوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنا عام انسانی فطرت ہے، اور جو اس بنیادی جوہر سے محروم ہیں وہ انسان نہیں، پتھر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی طرح کا کوئی غمناک منظر دیکھا تو آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی، جگر پارا پارا ہو گیا۔ تمام مسلمانوں کو جمع کیا، ان کے سامنے ایک پراثر تقریر فرمائی، انہیں انسانوں پر انسانوں کے حقوق و واجبات یاد دلائے، اللہ اور یوم آخرت کا خوف دلایا، اور برابر انہیں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنا مال جمع ہو گیا جس نے اسے مالدار بنا دیا اور اس کے عیوب ڈھک گئے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ صبح کے وقت آپ کے ساتھ تھے کہ کچھ لوگ آئے جو ننگے تھے، ان کی چادریں جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ فاقہ زدہ صورت حال دیکھی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، پھر باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر ایک تقریر کی اور قرآن کے سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ پھر قرآن کی سورہ حشر کی آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کو دینار، درہم، کپڑا، کھجور، گیہوں وغیرہ صدقہ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے کھجور کی ایک گٹھلی ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد انصار کا ایک شخص اتنا بڑا تھیلا بھر کر لایا کہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا پڑ رہا تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے گر پڑا
اور دوسرے لوگوں نے صدقہ کا مال لانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کھانوں اور کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے۔ اس وقت نہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا گویا کہ سونا ہو۔ پھر فرمایا، جس نے اسلام میں ایک اچھی سنت جاری کی اسے اس کا اجر اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا برابر اجر ملتا رہے گا، بغیر اس کے عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کیا اسے اس کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والے تمام گناہ گاروں کا گناہ اسے ملے گا، بغیر اس کے ان گناہ گاروں کے گناہ میں کوئی کمی واقع ہو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں غریبوں، نداروں، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے سماج کے اندر اچھی شروعات کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے کی شروعات کرنی چاہیے، یا فلاحی کام کرنا چاہیے، یا مصیبت زدوں کے مصیبت کے وقت مدد کرنی چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ حرص پیدا ہو کہ ہم غریبوں، محتاجوں، مصیبت زدوں کی مدد کر کے ان کی دکھ درد کو بانٹ سکیں اور ان کی مصیبتوں کو دور کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے مصیبتوں کو دور کرے۔ اس لیے ہمیں اچھی رسم یا اچھی شروعات کرنی چاہیے، اچھی رواج شروع کرنی چاہیے، تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں آپس میں صلاح و مشورہ کا بھی انتظام کرنا چاہیے، تاکہ دین اور اسلام سے اس میں کسی طرح کی کوئی بات شامل نہ ہو جائے جو ہمارے لیے آخرت میں تکلیف، ہمارے لیے آخرت میں ناکامی کا باعث ہو۔ تو اس طرح میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اسلام کے اصول و ضوابط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے بتایا ہے کہ غریبوں، محتاجوں کی مدد کرنا اور ان کے دکھوں پہ دکھی ہونا بہت ہی اسلام میں پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جو انسان دوسرے کے دکھوں پہ دکھی نہیں ہوتا، اسے بے چینی محسوس نہیں کرتا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی، باوجود قدرت رکھنے کے، تو ایسے کو انسان نہیں، پتھر کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔